انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رشتے ختم نہیں ہوتے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اپنے والدین کا نام نہیں لیتے، بلکہ قرآن پاک نے دعا اس طرح سکھائی ہے کہ ربنا اغفر لی والی والدی۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو اب بھی یہی کہیں گے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور یوم قیامت یوم حساب تمام مومنین کی بخشش فرما دے۔ ہمارے رشتے چونکہ قائم رہتے ہیں تو کچھ حقوق بھی ہمارے ذمے ان کے قائم رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کے انتقال کے بعد ان کے 12 حق لکھے۔ ان کے کفن دفن کا بندوبست کرنا، جنازہ، تدفین، اصال ثواب، دعائے مغفرت، اگر ان کا ذمہ قرضہ ہو تو اداد، اپنی بساط مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، جو نیکیاں وہ کرتے تھے انہیں جاری رکھے، ان کے رشتوں کو نبھائے، زندگی میں جو ان کے تعلقات تھے ان تعلقات کو وہ نبھانے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح ہمارے ذمے جو حقوق ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم جانے والوں کو اچھے جملوں سے یاد کریں۔ اس بنیادی بات کو ضرور یاد رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذکروا محاسن موتاکم، جو لوگ تم میں سے چلے جائیں ان کے محاسن کا بیان کرو، ان کی اچھائیوں کا ذکر کرو، اچھی چیزیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں صرف اسی کا بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ یہ جب کسی کو اچھا کہتے ہیں تو اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس بندے پر فضل کا نزول، مومن کسی کو اچھا کہتے ہیں۔ تو ایک تو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ دنیا سے گئے ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، ہم انسان ہیں، سب کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب کوئی رخصت ہو جائے تو صرف اس کی خوبیوں کا بیان کرنا ہے، پھر اس کی خامیاں ڈسکس نہیں کرنی۔ کوئی ایسی بات نہ چھیڑے جو بات اس طرح کی ہو جس میں کسی کی کمزوری کا پہلو نمایاں ہوتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ ان کے لیے مناسب اصال ثواب کریں، صدقات جاریہ کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن پاک کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو تو ان کے لیے اصال ثواب کا بندوبست کیا جائے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے میں میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری والدہ کے لیے صدقہ جاریہ کر دے گا۔ انہوں نے کنواں کھدوایا، بیر ام سعد کے نام سے وہ کنواں مشہور بھی ہوا۔ تو اگر ہم اپنے جانے والوں کی طرف سے کوئی پانی کا آج کل بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہے، گہرے بور کرائے جائیں، یہ جو مسائل ہیں ہیپاٹائٹس وغیرہ کے، یہ پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر کچھ ایسے رفائی کام کیے جائیں، فلاحی کام کیے جائیں اپنے جانے والوں کے لیے، تو یہ اس حدیث کی روشنی میں ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ کچھ خیر، رستہ کشادہ کرنا بھی ایک خیر ہے، رستہ کھلا کر دینا، لوگ آسانی سے آ جائیں، آسانی سے۔ یعنی ہمارے ہاں لوگوں نے نا بہت سارے علاقوں میں نے دیتا ہے کہ مخصوص چیزوں کو اصال ثواب سمجھ لیا۔ کچھ کہتے ہیں پھل نہ رکھا تو شاید ختم شریف نہیں ہوگا، کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں کہ بھنے ہوئے چنے نہیں رکھیں گے تو پھر ختم کیسے ہوگا۔ او بھائی، اصال ثواب کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کا اللہ کی بارگاہ سے اجر مل سکے، وہ آپ اللہ کے حضور عرض کر دیں کہ مالک جانے والے کی روح کو اس کو عطا کر دے، اس کا ثواب۔ تو راستہ کشادہ کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں بڑی جگہیں ایسی ہیں جہاں راستے بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں، اچھے الفاظ میں ذکر کریں، ان کے لیے کوئی صدقات جاریہ کی کوشش کریں، کوئی نافع قسم کا کام کریں ان کے لیے، جانے والوں کے لیے، اس میں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ تیسری گزارش یہ کہ دعائے مغفرت،
ہمارے ہاں دعائیں ہوتی ہیں جانے والوں کے لیے، کام دو قسم کے ہوتے ہیں. بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں جی، آپ غور کریں. کام دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بندہ مجبوراً کرتا ہے کام، وہ بھی ہو ہی جاتا ہے، ہو جاتا ہے. یعنی ابا نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، تو بیٹے نے کہا ابا جی میرا آرام کا ٹائم تھا، میں ابھی آیا تھا. اب ابا جی نے کہہ دیا، وہ مجبور تو بڑا ہے، اٹھ کے چلا تو گیا، ہو گیا کام، لیکن اس کا مزہ لطف نہیں آیا. لیکن والد صاحب نے کہا پتر جانا ہے. اس نے کہا ابا جی آپ جھجک جھجک کے کیوں کہتے ہیں، آپ حکم کیا کریں. کوئی عرض نہیں، آج میں 1 گھنٹہ کم سو لوں گا، کیا ہو جائے. تو شوق سے گیا. تو کام ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے او پتر لولے لنگڑے کام نہیں کرنے چاہیے، کام صحیح صحت مند کرنا چاہیے. جسے کریں اسے صحیح کر کے کریں. ایک کر لیں زندگی میں. کچھ تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم سارے کام کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سیاستدان بھی ہوتے ہیں، وہ عالم فاضل بھی ہوتے ہیں، وہ رفائی بھی ہوتے ہیں، وہ قبیلے کے بڑی، انہیں اتنی ساری خوبیاں تو بندہ لے کے چل ہی نہیں سکتا. بندے نے بندہ ہی رہنا ہے. ایک کر لیں، صحیح کر کے کریں. اسی طرح جب دعائیں مغفرت کریں نا کسی کے لیے تو رسمن نہ کریں. دعا منگو جی، دعا منگو جی. کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے کیا مانگا آپ نے، کیا مانگا. آپ مختصر سی دعا کریں کسی کے لیے، مختصر سی، پر جو کریں وہ ذرا دل سے کریں.